اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے۔ دیکھنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہماری ہر ویڈیو کے آخر پر ایک سوال کیا جائے گا جس کا جواب ویڈیو میں ہی موجود ہوگا۔ سب سے زیادہ درست جواب دینے والے کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا اور انعامات دیے جائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور انعامی کوڑے میں جیتنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پائیں۔ انشاءاللہ ہر موضوع آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب کوڑے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ تو چلیں اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے بارے میں بات کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور دیانت کی عام شہرت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کا خطاب دیا جا چکا، تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو انتہائی پاکیزہ نفس، خوش اخلاق اور خاندان قریش میں سب سے زیادہ دولت مند تھی، ایسے حال میں اپنی شادی کا پیغام پہنچایا جبکہ ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ پیغام عقد منظور ہوا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو خطبہ نکاح پڑھا تھا اس کی ابتدا اس طرح تھی: الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذریۃ اسماعیل۔ تمام تعریفیں اس خدا واحد کے لیے جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل سے قرار دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 12 اونس سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، جسے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسی وقت ادا کر دیا۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقد پڑھنے والے ان کے چچا عمرو بن اسد اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ شادی کے وقت جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باکرہ تھی۔ یہ واقعہ نکاح 595 کا ہے۔ مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب خدیجہ کا یہ پہلا عقد تھا۔ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عقد نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عالم تنہائی میں مشغول عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی: یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر آواز آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا۔ ناگہان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک نورانی مخلوق پر پڑی۔ وہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا: اقرا، پڑھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا: ما اقرا، کیا پڑھوں؟ انہوں نے عرض کی: اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ پڑھ دیا، کیونکہ آپ کو علم قرآن پہلے سے حاصل تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کے اس تحریک اقرا کا مقصد یہ تھا کہ نزول قرآن کی ابتدا ہو جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال 1 یوم تھی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے وضو اور نماز کی طرف اشارہ کیا اور اس کی تعداد و ارکات کی طرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ آپ نے سب سے پہلے جو نماز پڑھی وہ ظہر کی تھی۔ پھر حضرت وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے اور خدیجہ الکبریٰ اور جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام سے واقعہ بیان کیا۔ ان دونوں نے اظہار ایمان کیا اور نماز عصر ان دونوں نے باجماعت ادا کی۔ یہ اسلام کی پہلی نماز جماعت تھی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور جناب خدیجہ شامل تھے۔ دعوت ذو العشیرہ کا واقعہ۔ بعثت کے بعد آپ نے 3 سال تک نہایت رازداری اور پوشیدگی کے ساتھ فرائض کی ادائیگی فرمائی۔ اس کے بعد کھلے بندوں تبلیغ کا حکم آ گیا۔ میں اس مقام پر تاریخ ابو الفداء کے اس ترجمہ کی لفظ با لفظ عبارت نقل کرتا ہوں جسے مولانا کریم الدین حنفی، انسپکٹر مدارس پنجاب نے 1846 میں کیا تھا۔
واضح ہو کہ 3 برس تک پیغمبر خدا دعوت اسلام خفیہ کرتے رہے، مگر جب کہ یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ڈرا اپنے کنبے والوں کو جو قریب رشتہ کے ہیں، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باحکم خدا دعوت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ بعد نازل ہونے اس آیت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے ارشاد کیا، اے علی، ایک پیمانہ کھانے کا میرے واسطے تیار کرو، اور ایک بکری اور ایک بڑا کانسا دودھ کا میرے واسطے لا، اور عبد المطلب کی اولاد کو میرے پاس بلا لا تاکہ میں اس سے کلام کروں اور سناؤں ان کو وہ حکم کہ جس پر جناب باری سے مامور ہوا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے وہ کھانا ایک پیمانہ حکم تیار کر کے اولاد عبد المطلب کو، جو کہ قریب 40 آدمی کے تھے، بلایا۔ ان آدمیوں میں حضرت کے چچا ابو طالب علیہ السلام اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس بھی تھے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے وہ کھانا جو تیار کیا تھا لا کر حاضر کیا۔ سب کھا پی کر سیر ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ جو کھانا ان سب آدمیوں نے کھایا ہے وہ ایک آدمی کی بھوک کے موافق تھا۔ اسی اثنا میں حضرت چاہتے تھے کہ کچھ ارشاد کریں کہ ابو لہب جلدی بول اٹھا اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا جادو کیا۔ یہ سنتے ہی تمام آدمی الگ الگ ہو گئے تھے، چلے گئے۔ پیغمبر خدا کچھ کہنے نہ پائے تھے۔ یہ حال دیکھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اے علی علیہ السلام، دیکھا تو نے اس شخص نے کیسی سبقت کی، مجھ کو بولنے ہی نہ دیا۔ اب پھر کل کو تیار کر جیسا کہ آج کیا تھا، پھر ان کو بلا کر جمع کر۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے دوسرے روز پھر موافق ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ کھانا تیار کر کے سب لوگوں کو جمع کیا۔ جب وہ کھانے سے فراغت پا چکے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ تم لوگوں کی بہت اچھی قسمت اور نصیب ہے، کیونکہ ایسی چیز میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں کہ اس سے تم کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور لے آیا ہوں تمہارے پاس دنیا اور آخرت میں اچھا۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری ہدایت کا حکم فرمایا ہے۔ تم میں سے کوئی میرا بھائی اور وصی اور خلیفہ بننا چاہتا ہے؟ اس وقت سب موجود تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہجوم تھا، اور حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں کو نیزہ ماروں گا اور آنکھیں ان کی پھوڑ دوں گا اور پیٹ چیروں گا اور ٹانگیں کاٹوں گا اور آپ کا وزیر ہوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت علی مرتضیٰ کی گردن پر ہاتھ مبارک رکھ کر ارشاد کیا تھا، یہ میرا بھائی ہے اور میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے، تمہارے درمیان اس کی سنو اور اطاعت قبول کرو۔ یہ سن کر سب قوم کے لوگ تمسخر کرنے لگے اور ہنس کر کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کی بات سن اور اطاعت کر، یہ تجھے حکم ہوا ہے۔ چلیں آج کی ویڈیو کے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب قرعے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور سوال کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔